جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جس میں انصری مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی. نیچے انسینٹر صاحب موجود ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ آگے چلے. کام بہت بھاگ گیا سی اس وجہ سے میں آخیا انہوں نے چھڑیے. جی انسینسر بھائی السلام علیکم تبردا. جی جری اللہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. اے ذرا تسی اے کنے ریموو کیتا؟ یہ آپ نے ریموو کیا خالد بھائی؟ آپ نے یہ سویٹ صاحب کی آئی ڈی کو؟ خالد بھائی کون ہے؟ یہ نیچے موڈریٹر ہیں خالد بھائی، انہوں نے میرے ریموو کیا ہے. نہیں وہ ریموو کیوں کر رہے ہیں؟ جو ہوسٹ ہے وہ کر لے گا یار، کر لے گا یار. تو کیوں ریموو کیا بھائی آپ نے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی بات نہیں، جگہ چاہیے تو مجھے اتار دیا کریں، میں تو ویسے نیچے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے مجھے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. سویٹ بھائی نہیں جگہ ہے اوپر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہاں نہیں شکریہ. اچھا جی جی انسانسر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. ملک مبین صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، خیریت ہے الحمدللہ اللہ ذالک. اچھا یار یہ گفت ایک منٹ بندہ ہے اور بھی کوئی یوٹیوب پہ کوئی بندہ ہے بابا جان کا بندہ سی، اللہ جانے کون سے. کوئی سوال ہو سکتا ہے بابا جان دا؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ بھائی بابا جان جی تسی کو گل کرنی دیتی آ جائے. میں نے آپ کو دیکھا نہیں، ابھی آپ کو دیکھا ہے پیچھے بیک سٹیج سے، تو ابھی دوبارہ اوپر آ جائیں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے. جی جی اچھا یہ بات ہو رہی ہے انسانسر صاحب. اچھا آپ نے نام کیا بتایا تھا؟ ڈاکٹر صاحب. ہاں ڈاکٹر نام مجھے یاد ہے. جی ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ جو لاسٹ ٹائم جو براڈ چلی ہے یار، ایک منٹ رکیے گا پلیز ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بابا جی. وعلیکم السلام. جی بابا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی ٹھیک. یہ کیا چل رہا ہے؟ آواز کی سمجھ نہیں آ رہی، جیسے کوئی ریکارڈنگ لگائی ہو. نہیں نہیں ریکارڈنگ نہیں، کام پاک گیا سی، لڑائی چل گئی سی، لڑائی چھڑوائی ہوں. اس کی لڑائی چل رہی ہے، بڑی یہ سخت کام لڑائی رہ ہو گیا. گئی تھی ابھی. جی ابھی لڑائی چھڑوائی بھائی، ابھی لڑائی ختم کروائی. لڑائی ہو گئی تھی، وہ لڑائی ختم کروائی. چلیں آپ سے کرتے ہیں بات بھائی، تھوڑا ویٹ کیجیے گا. ابھی لڑائی ختم ہو گئی ہے تو آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے اوکے. کہ دوسرے کراس پلیٹ فارم چل رہا ہے تو وہ دوسری سائٹ پہ ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے وہ سن رہا ہے. جی جی وہ ٹھیک ٹاک پہ چل رہا ہے تو وہاں پہ بڑی سخت لڑائی ہو گئی تھی تو تقریباً جو تھا وہ بڑا معاملہ گرم ہو گیا تھا. ابھی بڑا شکر ہے خدا کا ٹھنڈا معاملہ ہو گیا. تو جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر. اچھا گفتگو ابھی جو ہو رہی تھی وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی سنی ہے تھوڑی بہت؟ اس میں نے سنا ہے فرقوں پر بات ہو رہی تھی. جی جی اس کے اوپر کوئی بات نہیں، فرقوں پہ بات چلتی چلتی آگے آ گئی ہے بات. ہاں چلتی چلتی آئی فرقوں پہ. بھی جو بات ہو رہی تھی وہ فرقوں پہ آ رہی تھی. بات چلی محترم یہاں سے ہے کہ جو وہاں مناظرہ ہوا ہے وہ سنا ہے آپ نے؟ مناظرہ میں نے تو بالکل سنا ہے، میں تو وہاں موجود تھا. زندہ باد، ویری گڈ. گل چلو یہ اچھی بات ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے اس نے سنا ہے بات. اچھا مناظرہ یہ ہوا ہے یارا جہاں بندہ گالی نہیں کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا، انہوں میوٹ نہ کرو. جہاں بندہ گالی کرتا انہوں میوٹ کرو، اس کے علاوہ کسی کو میوٹ نہ کرے. اچھا تو اس مناظرے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ مناظرہ ہم جیتے ہیں. ہم سے مراد یعنی وہ جو گئے تھے عدنان اور امتیاز. اس بارے میں آپ کا کیا جو ہے وہ اظہار خیال ہے؟ میں وہی اسی پہ بات کرنے آیا تھا. میں نے کہا چلو اسی پہ تھوڑی بات کر لیں. لیکن سوال میرا ایک یہی ہے اسی مناظرے پہ کہ جو سوال جماعت احمدیہ کے وہ رحیل صاحب اور رضی صاحب اور ساتھ وہ ایک اور بھی تھے جو عربی تھے، ان سب سوال ہوئے جتنے بھی سوال ہوئے نا مرزا صاحب کے بارے میں، انہوں نے جواب دیے یہ تو پہلے تمہارے اس امام نے، تمہارے اس مولوی نے، تمہارے اس عالم نے یہ دعوے کیے. تو مرزا صاحب نے پھر یہ الہام کیوں کھیلا آپ لوگوں کے ساتھ؟ یہ تو دعوے پہلے سے موجود ہیں. تو مرزا صاحب کو یہ الہام کہاں سے ہوئے؟ میرا سوال یہی ہے جری صاحب یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب کو یہ الہام کہاں سے ہوئے کہ جب انہوں نے ہمارے ہی بزرگوں کے نام دینے تھے تو پھر ہمارے ہی بزرگوں کو مان لے. وہ سارے الہام تو پہلے سے موجود ہے بزرگوں کے پاس. تو آپ کے بزرگوں نے پھر کیا دکھایا آپ کو؟ کیا الہام کے بارے میں انہوں نے کیا بات کی ہے
ایسا کیا الہام تھا جو آپ کے بزرگوں نے نیا کیا تھا جو ہمارے علماء نے نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اچھا جو بات ہو رہی تھی وہ بات آپ نے بالکل ڈائیورٹ کر دی ہے، بات بالکل چھوڑ دی ہے۔ ہوا یہ ہے جو سوال بھی ہو رہا تھا اور ہم اس کے اوپر بڑی دفعہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، وہ ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ کے بزرگان اور بابوں کے جو حوالے پیش کیے گئے ہیں ان سے رائے فرار اختیار کی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا آپ جانتے ہیں اصول، میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں۔ ہوا یہ ہے کہ جو اصول مناظرہ کے تحت اگر کسی بندے کے اپنے گھر میں کوئی عبارت نکل آئے، کوئی عقیدہ یا کوئی چیز نکل آئی، اب وہی عبارت یا وہی عقیدہ آپ کسی دوسرے بندے پہ اعتراض نہیں کر سکتے، یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے۔ اب جو ہے وہ اصول جب ایسا ہے تو اس اصول کے تحت وہ عبارت جب پیش کی گئی ہے اور اس کے ریبلٹن میں رضی بھائی نے حوالے دیے ہیں 12 منٹ میں آپ کے بزرگان کے، تو مناظرہ تو وہیں ختم ہو گیا۔ جری اللہ صاحب میرے خیال میں میرا سوال آپ نے سنا نہیں، یعنی مناظرے سے ہٹ کے سوال آپ کا؟ نہیں، مناظرے پہ ہی سوال ہے۔ میں مان رہا ہوں آپ کی بات نا، آپ نے کہا کہ ہمارے بزرگان کے دعوے تھے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب سارے بزرگان کے دعوے پہلے سے موجود تھے تو مرزا صاحب نے آپ کو کیا الہام دیا؟ مطلب ایسا کیا الہام تھا جو پہلے بزرگوں نے، کیونکہ میں تو رضی صاحب کو جانتا ہوں، وہ رضی صاحب کے سامنے کوئی بھی بات کرو نا، حالانکہ انہوں نے نام رکھا ہوتا ہے احمدی آنسرز کا، لیکن جیسے ہی جاؤ نا ان کے پاس تو وہ پوچھتے اچھا آپ اس فرقے سے ہیں، فلانے فرقے نے آپ کو یہ کہا، جتنے فلانے فرقے نے آپ اس کو یہ کہا، فلانے فرقے نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، قاسم نانوتوی صاحب نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا۔ لیکن ہم جب پوچھتے ہیں کہ چلو آپ بتاؤ آپ کے مرزا صاحب نے جو الہامات آپ کو دیے، جو وفات مسیح کا انہوں نے عقیدہ دیا، انہوں نے تو کہا ہوا ہے کہ میں تو آیا اسی لیے ہوں کہ نعوذ باللہ ایک نبی کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا تو یہ عقیدہ تھا۔ لیکن جو سوال ان سے اسی کتاب پہ ہوا جس پہ نبی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، ہاں صبر کر لینا، بات پوری ہو جائے۔ دیکھیں پھر میں وہی سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے مرزا صاحب کی پھر کیا پوزیشن رہ جاتی ہے؟ آپ لوگ کیوں سٹینڈ نہیں لیتے اس بات پہ کہ رضی صاحب انہوں نے پوچھا سوال مرزا صاحب کے بارے میں ہے، آپ یہ ان کے بزرگان کو پیش کر دیا، حالانکہ ہمیں تو ابھی پتہ چلا کہ یہ والی ساری جو باتیں یہ تو پہلے سے موجود تھی، تو مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے ایسا کہ جس کو ہم مانیں؟ جری اللہ صاحب ایسا بتا دے کہ کیا لکھا ہے مرزا صاحب نے کہ جس کو ہم مانیں۔ اچھا اس میں نے جو سوال کیا ہے یا میں نے جو بات کی ہے اس کو تو آپ نے صرف نظر کر دیا، اس کو تو آپ نے چھیڑی نہیں ہے۔ نہیں، میں نے تو جواب دیا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو آپ کی بات مان رہا ہوں کہ ہمارے بزرگان میں اگر کسی کے دعوے موجود ہیں تو اگر وہ دعوے پہلے سے موجود ہیں، اگر کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر کا لفظ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر ایسا ہے تو مرزا صاحب کا کیا دعویٰ ہے؟ مطلب کیا دعویٰ تھا جب پہلے سے ساری چیزیں موجود تھی؟ آپ لوگوں نے تو ایک جواب بھی نہیں دیا۔ آپ جو یہاں پہ آیتیں پیش کرتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک وآخرین منہم لما یلحقوا بہم یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم، یہ ایک آیت بھی پیش نہیں ہوئی وہاں پہ۔ جری اللہ صاحب آپ ٹک ٹاک سے آپ چلے جاتے، میں تو کہتا ہوں ان سے بہتر آپ شاید مناظرہ کر لیتے، لیکن کوئی ایک دعویٰ مرزا صاحب نے جو کیے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے موجود تھے ہمارے بزرگوں کے، تو مرزا صاحب نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں جری اللہ صاحب ان کے دعوے کیا تھے، الہام کیا ہوا؟ مجھے جب میرے سوال کا معین جواب ملے گا پھر بات آگے چلے گی۔ ایک بات تو آپ نے بڑی بہترین کر دی ہے، جزاک اللہ، وہ ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، کہ وہ دعویٰ جات اور وہ باتیں بالکل بزرگان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، الحمدللہ۔ چلیں یہ بات تو درست ہوگی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ باتیں وہ جو اعتراضات تھے، جو عقائد و نظریات تھے، اس کا مطلب یہ ہے پیارے محترم کہ وہ کفریہ اور شرکیہ عبارات نہیں تھی۔ جی صاحب میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی سوال پوچھ رہا ہوں، میں نے آپ سے سوال پوچھا۔ دیکھیں بقول جماعت احمدیہ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام بزرگان دین کے یہ عقائد موجود ہیں، ان کے ساروں کے دعوے موجود ہیں، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے کیا دلائل، مطلب کیا مرزا صاحب کا کیا تھا؟ کیا مرزا صاحب نے آپ لوگوں کو کیا الہام دیا؟ میں ابھی تک پریشان ہوں کہ کیا الہام کیے انہوں نے آپ کو، یہ کیا بتایا کہ جو پہلے موجود؟ آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ لوگوں کی یہ عقیدہ موجود ہے کیا؟ حالانکہ ہمارے بزرگان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا
کسی ایک بزرگ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کے بقول آپ کے کہ ہمارے ہاں یہ عقیدے موجود ہیں. جب موجود ہیں تو بتا دیں کہ جناب اگر یہ عقیدے ہمارے موجود تھے تو آپ لوگوں کا کیا تھا؟ مرزا صاحب نے آپ لوگوں کو کیا دیا؟ جب سارے دعوے پہلے سے موجود تھے تو آپ لوگوں کو کیا ایسا کیا الہام نیا لا کے دیا مرزا صاحب؟ اللہ جانے گل ہوندی کیڑی پہ شروع کری کر دی. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بیان ہی نہیں کر رہے. اس مناظرے کے دوران میں نے چونکہ یوٹیوب پہ بھی اسی مناظرے کے ریویو کے حوالے سے بات کی ہے. تھامنیل بھی وہی لگا ہوا ہے, ڈسکرپشن بھی وہی لگی ہوئی ہے, اور جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے قاری اس کے اوپر بات رہے ہیں. اور یہ ورفان اللہ کا ذکر والی جو بہن آئی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہو رہی ہے. جو بات ہو رہی ہے اس بات کو آپ چھیڑ ہی نہیں رہے. میں یہ کر رہا ہوں میرے پیارے محترم کہ جو وہاں پر گفتگو کی گئی ہے, جو وہاں پر حوالہ جات اور جو ڈسکشن ہوئی ہے, جو اعتراض اس نے جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کیا ہے, وہی عبارات اور وہی ساری چیزیں آپ کے اپنے گھر کی کتابوں میں موجود تھی. اصول مناظرہ کے تحت کیا یہ بات جو ہے وہ بیان کرنے کے قابل تھی؟ اصول مناظرہ کے تحت یہ بات آپ سے کروں, اس کا جواب نہیں دے رہا یار. آپ نا سنیں, اچھا ایک ڈاکٹر صاحب ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں, ایک مشورہ چھوٹا سا ہی سنیں. یہ دیکھیں, یہ ذرا کمنٹ اگر آپ کو نظر آئے, یہ والا نظر آیا, یہ والا ہنسی والا اسٹیکر یار دیکھیں نا, یہ ہنسی والا یہ اسٹیکر بھیجا کرے. وہ جو دوسرے نے وہ لگتا پہ کہ بندہ روندا پیا. اچھا اچھا, ہاں یہ والے بھیجا کریں. جی اب بولیں. اچھا یہ بتائیں جلیل اللہ صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ مناظرے کے عنوان کیا تھے؟ بالکل مجھے پتہ ہے اچھی طرح. کیا عنوان تھے؟ بڑی بہترین بات کی. یہ جو گفتگو کر رہی تھیں خاتون, ان کو بھی عنوان نہیں پتا ان کا. میں بتاتا ہوں چھوڑیں میری اور آپ کی. جی 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 ایگزیکٹلی, بڑی زبردست بات کی ہے. میں بتاتا ہوں. مناظرے کا عنوان تھا کہ جماعت احمدیہ 2 محمد رسول اللہ کو مانتی ہے. جماعت احمدیہ میں 2 محمد رسول اللہ ہیں اور 2 احمد رسول اللہ ہیں. یہ ان کا دعویٰ تھا, اور اس دعوے کے اوپر بڑی شد و مات کے ساتھ جماعت احمدیہ کی تحریرات, عبارات, کبھی کلمت الفصل سے, کبھی فصل الخطاب سے, کبھی جو ہے وہ وہاں سے, اور ایک تیسری کتاب تھی ہاں ایک غلطی کا ازالہ, ان 3 کتابوں سے وہ عبارات اور حوالے جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. یہ ان کا مین جو تھا وہ مرکز تھا, مین باتیں تھی. اور دوسرا عنوان کیا تھا؟ یہ تو ایک عنوان ہو گیا نا. چاروں پہ بات, پہلے تو ایک پہ بات کر لینا, چاروں پہ بات. تکفیر کا معاملہ بھی تھا. 4 عنوانوں کے نام تو بتا دینا, آپ نے تو دیکھا ہوگا نا. بالکل میں نے دیکھا ہے, میں نے اس کے اوپر ریویو بھی دیے, میں نے اس کے اوپر پورا. دوسرا عنوان کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں, میں نے اس کے اوپر پورا دوسرا مناظرہ بھی کیا. دوسرا عنوان ختم نبوت کا تھا. ہاں تیسرا تکفیر کا تھا. چوتھا عنوان وہ حیات مسیح کا. ہاں, تو آپ لوگوں نے وہاں پہ کوئی ایک دلیل بھی دی ہے قرآن و حدیث سے؟ ویری گڈ, دیٹس دا گریٹ پوائنٹ, ویری گڈ. یہ بات میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست آپ نے بات بیان کی ہے. آپ ذرا بڑے اچھے انداز سے مجھے بتائیں کہ جو پہلا عنوان تھا اس عنوان میں اصل الفاظ امتیاز صاحب کے پہلے 12 منٹ کے کیا تھے؟ پلیز ذرا بتائیے گا, ایلیبریٹ کریں. بالکل, امتیاز بھائی نے اس پہ بات کی ہے, اور انہوں نے وہ دعوے رکھے ہیں جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ میں محمد ہوں, نعوذ باللہ, میں عین محمد ہوں. یہ سارے دعوے انہوں نے ان کے سامنے رکھے, اور آپ کے رضی صاحب نے اور کچھ کیا نہیں, ان کو کچھ آتا نہیں تھا کہ اس کا جواب کہاں سے دوں, کیونکہ یہاں تو کوئی بھی چیز جو قرآن و حدیث سے نہیں ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کے فلانے بزرگ نے یہ کہا ہے, فلانے بزرگ نے یہ کہا ہے, فلانے بزرگ نے یہ کہا ہے, فلانے بزرگ نے یہ کہا ہے. حالانکہ ان پہ کوئی دلیل نہیں تھی, وہ بھی صرف ہوا میں فائر تھے سارے, اور کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے رضی صاحب نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ آپ نے عنوان صحیح طرح ایلیبریٹ نہیں کیا. دوبارہ کر دیں, پھر موقع دیتا ہوں. مطلب کیسے صحیح طرح کیسے ہوتا ہے؟ مثلا جو عنوان تھا اس کو اگر ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں کہ عنوان تھا کیا. مطلب کیا عنوان؟ آپ نے تو بتا دیا 4 عنوان تھے, جس میں 2 محمد اور 2 احمد آپ لوگوں کے یہاں ہے. یہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اصل عنوان ٹھیک ہے. میں بتاتا ہوں, سنیں, آپ کو اگر کوئی یقین نہیں ہے تو حوالے لگانا شروع کر دوں. میں بتاتا ہوں, مجھے وہ حوالے ازبر ہیں, زبانی بھی یاد ہے, حوالے بھی یاد ہیں. سن لیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے محترم کہ یہ کوئی میدان ہمارے لیے آج پہلی دفعہ نہیں لگا. یہ ہم 16 سال سے میدان میں ہیں, اور الحمدللہ مناظرے بھی کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں, اور لائیو کرتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو عنوان میں نے بتایا ہے. عنوان یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک ان کے عقائد میں 2 محمد اور 2 احمد ہیں.
یہ اصل عنوان تھا، یہی تھی نا؟ ایگری کر رہے ہیں؟ بالکل ایسی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ان کا سوال یہ تھا ہی نہیں کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک قرآن پاک میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے نزدیک دوسری بعثت قرآن کریم سے ثابت ہے، ان کا ثبوت انہوں نے قرآن سے دینا ہے۔ پورے مناظرے میں یہ والی ڈسکشن اگر کسی حصے میں ہوئی ہے مجھے وہ پیش کر دیں پلیز۔ اچھا چلے یہ بتا دیں کہ دوسری بعثت کا قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ ہاں ویری گڈ، اے گل ہوئی ہے، میں کہنا چاہ ماری ٹیبل جو تھے تھاپڑا ماریا۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل موضوع اور اصل سوال جو تھا وہ دو محمد اور دو احمد ہونے پر تھا، جو انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ اصل موضوع تھا، قرآن سے دوسری بعثت کے اوپر سوال ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ علی ذالک، یہی اصل گفتگو ہم آپ سے کر رہے ہیں، بڑی دیر سے سمجھائیں آپ کو یہ رہے ہیں کہ آپ دینا جواب دینا۔ ہاں دیکھو، اچھا یہ کہہ رہا جی کہ بھائی ساڈے مناظرین تے تھک گئے سی، انہوں نے سمجھ نہیں آئی کہ اصل سوال کرنا کی ہے۔ ہوں میں تو سوال اصل کر رہا، ویری گڈ یار، میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آئی لو یو، بڑی پیاری بات آپ نے بیان کر دی ہے۔ میں عرض تھینک یو، جزاک اللہ۔ اچھا اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ کہا کہ میں خود سے پیار ہے نا، آئی لو می ٹو، تھوڑا سا غور سے سنیں۔ تو میں نے تو بھائی میں تو آپ کے متعلق آئی لیو می ٹو کہہ رہے ہیں، تو میں اس کے اوپر جزاک اللہ کر کے دیا، تو آپ کو مسئلہ کیا ہو گیا؟ سن لیں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا بھائی آپ جس کے لیے بھی کوئی عرض نہیں ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو مدعا اور جو بات تھی وہ الحمدللہ آپ نے اپنے منہ سے تسلیم فرما رہی ہے۔ اب آپ نے خود مان لیا۔ دوستو دیکھ لیں، ہمارا کام ہوتا ہے ان کے منہ سے سچ اگلوانا، اور انہوں نے خدا کے فضل سے اپنے منہ سے سچ جو ہے وہ اگل دیے کہ دوسری بعثت کا قرآن کریم سے ذکر کریں۔ میں نے ان کو یہ پہلے کہا ہے کہ میں وہاں پہ میں تمہیں کیا کہ سٹیکر دوجے پہ جو حاصل ہے لگتا ہے کہ روندا پیا بندہ، دوجے سٹیکر لاؤ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے پیارے محترم کہ بعثت ثانی محمد رسول اللہ کی قرآن کریم سے ثابت کریں، اگر یہ عقیدہ ہے تو کریں قرآن سے ثابت۔ ایسا سوال اگر امتیاز اور عدنان نے 64 منٹ میں کیا ہے مجھے نکال کے دیں، آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں پھر یہ کہوں گا ببانگ دوہر یہ کہوں گا کہ رضی اللہ نعمان بھائی راحیل احمد صاحب بڑی بری طرح شکست آ رہے ہیں، بڑی بری طرح مناظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن سے اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں دیا۔ میں تو ببانگ دوہر کہتا ہوں، میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی بعثت ثانی کا ذکر قرآن کی طرف انہوں نے منسوب نہیں کی۔ انہوں نے کہا جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے، he claims that two محمد ان جماعت احمدیہ، اور انہوں نے جو دو محمد جماعت احمدیہ میں ہونے کے اوپر ذکر کیا ہے اور کلام کیا ہے وہ آپ کی اپنے بزرگان کی کتابوں سے ٹھگ دے حوالے نکال کے پیش کیے ہیں۔ تو جب ٹھگ دے کے نکال کے پیش کیے ہیں تو اصول مناظرہ کے تحت رضی اللہ نعمان صاحب نے پہلے 12 منٹ میں مناظرے کو نہ صرف میں کہتا ہوں پایا تکمیل تک پہنچایا بلکہ اڑا کے رکھ دیا خدا کے فضل سے۔ چلے جری اللہ صاحب پریشان نہ ہو، جواب دے دیں۔ ہیں کس بات کا پریشان ہو؟ آپ جواب دے دیں، رضی اللہ صاحب نے وہاں جواب نہیں دیا، آپ دے دیں۔ اچھا ابھی دیکھیں بات کرتے ہوئے خود ہنسی بھی آ رہی ہے، دیکھ لیں بات کرتے ہوئے خود ہنسی بھی آ گئی ہے۔ اور جو میں تو ہنس ہی رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں، میں واللہ مجھے میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہنس کے۔ چلے جری اللہ صاحب جواب دیں۔ بھائی ہنسی آنی ہے، یقین کریں اس کو ہنسی کہتے ہیں شرمندگی دی، شرمندگی دے آسے نے، اے شرمندہ لے آسے نے۔ یار جو ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی جری اللہ صاحب، اوہ اللہ دی قسم، دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے کیا پتہ ہے کہ جو ان کی رنگت تھی، جو ان کو پسینے آئے تھے نا، وہ اس ٹائم پہ آپ کے تینوں جو مربیان تھے، پانی تسی پیندے رہے بار بار، بوتلاں ساڑیاں مکا دیتیاں کہہ رہے پسینہ سانو آ گیا، ساڑیاں بوتلاں تسی پانی دیا پی مکا دیتیاں تو پسینے سانو آئے نے۔ دس یار استغفر اللہ، ہم نے اپنا پانی لایا تھا، اور اپنا نہیں لایا تھا، وہ ٹیبل پہ ہمارا پانی پڑا تھا۔ انج نہ کرو یار، انج گلا نہ کرو۔ جری اللہ صاحب خدا را اللہ سے ڈرو، یہ جھوٹ نہ بولو۔ آپ لوگ کا پانی، آپ لوگ تو سلام نہیں کر رہے تھے وہاں پہ، آپ لوگ تو ہاتھ نہیں ملا رہے تھے۔ یار ایک منٹ رک جا، میں نا وہ لائیو لانا، ایک منٹ رکو، میں لائیو لانا ایک منٹ۔ ہاں لگاؤ شروع سے لگاؤ، آج لائیو دیکھتے پوری وہ ڈیبیٹس دوبارہ سنتے۔ چلے نہیں وہ کاپی رکھا میں نے یوٹیوب پہ بھی لگایا ہوا ہے، وہ اس پہ ری یوز کا کنٹینٹ آ جانا ہے۔ نہیں یوٹیوب پہ بند کر دیں، کوئی نہیں۔ کیوں یوٹیوب پہ یہ لائیو جا رہا ہے، یوٹیوب پہ کیوں بند کریں؟ یوٹیوب پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، انہیں بند کر دیں، یوٹیوب پہ بند کر دو۔ ہاں یوٹیوب پہ بند کر دینا، دیکھ لیتے ہیں، ادھر 150 لوگ سن رہے ہیں۔ چلے تو یوٹیوب پہ کیوں بند کریے بھائی، کیا چکر ہے؟ چلے ادھر سن لیتے ہیں نا۔ نہ قرآن سے نہ حدیث سے، انہوں نے ایسی ویسی باتیں کرتے رہنا، ادھر بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے رہنا، نہ یہ بات پیش کریں گے کچھ، نہ حدیث سے پیش کریں گے، نہ یہ مرزا صاحب کی بکس کو اوپن کریں گے، وہاں سے کچھ بیان کریں گے، بس بات کو گھماتے رہیں گے۔ کسی نے نہیں کہا مائک نوٹ کر لیں، میں جا رہی ہوں ایسے بھی۔ جی ٹھیک ہے باجی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یار مینوں نہیں سمجھ آتی کیا چکر ہے یار،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ भी आती। वेरी गुड यार, इसके ऊपर लोग हमें आती हैं, इसके ऊपर लोगों जुबानें आती हैं यार, जुबानें आती हैं पर समझ, यार जुबानें आती हैं पर समझ नहीं आती। कसूर ही है, जुबान आने के बावजूद समझ ना आ जाना, ये असल में हमारा जो है वो मुतालबा है। मैं कह रहा हूँ जरीला साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ कदे भी समझ नहीं आती। आप जो है ना इधर लगाओ ताकि लोग सुने ना, आपको समझ। कभी आपसे जब भी बात होती है मुझे समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाह रहा है अगला बंदा। अच्छा ए देखो, मैं थोड़ा ना जरा वो उसका लोगो बताता हूँ। ये देखिए, पानी भाई साडा पिया जे, कहता पानी सी अपना लेके आया। दसो यार यार झूठ से ना मारे। अच्छा मैं आपको दिखाऊं कि उनका पानी कहाँ से है। उनका पानी तो अपना पानी था भाई, उनका तो अपना पानी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ। हमें समझ आ गई थी लव फॉर नन हेट फॉर ऑल वाला वो जो आप लोगों का जो डायलॉग है ना, वो हमें उस दिन समझ आ गया था। आप लोग पानी क्या सलाम नहीं कर रहा, एक बंदा हाथ नहीं मिला रहा, और फिर आखिर में रोना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा। डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं आपको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। हेलो ए पिया जे, ए मौलवियत पे जे, ए काम कीता साडे बंदे ने तो एतराज हो गया। ए देखो दस्ती, और यार हम तो फौरन बंदा पकड़ लेते हैं, और हम तो फौरन बंदा पकड़ लेते हैं यार, असि तो दस्ती बंदा फड़ रहे हैं। जरीला सुनो दस्ती फाड़ लिया बंदा, दस्ती ए फाड़ लिया जी। ए देखो यार, देखो कहते ने सलाम ले लिया, मैंने सलाम लिया है, और यार हम तो फौरन पकड़ते हैं बंदा यार। सुनो तो सही ना, हम कहते हैं अल-हुब्बु फिल्लाह। देखो सुनो ना जरीला साहब, हमारा ये अकीदा है अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह ना, हमारा ये अकीदा है। हमारा ये डायलॉग नहीं है लव फॉर ऑल हेट फॉर ऑल। आप लोगों ने तो साबित कर दिया लव फॉर नन हेट फॉर ऑल। आप तो सबसे ओए यार कसम से अपने मुंह इकरार करते ने कि साडी यार बड़ी पैड़ी हुई है। अच्छा आप सुने, आगे सुने यार। मैं कहता हूँ कि जो जो बातें आगे करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, वो हम रोज रोशन की तरह वाजे करते जाएंगे। एक बात ये सलाम वाली गल बड़ी बेहतरीन हुई है, पानी वाली गल भी सामने दिखा के दसिया कि साडा पानी चुक चुक पींदे सी पे, और हम इसको बतौर तफन्नुन का सुने ना। डॉक्टर साहब मेरी बात सुन ले फिर बोलिएगा प्लीज, मेरी बात सुन के फिर बोलिएगा, मेरी बात सुन के फिर बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन के फिर बोलिएगा प्लीज। अच्छा एक मिनट यार मेरी बात सुन ले मेरे प्यारे भाई। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त में एक बंदा, आप देखें ना, आप एक वक्त में एक बंदा बोले तो बात समझ भी आएगी। अब जो बातें हुई हैं, एक बात तो वाज़ेह तौर पर साबित हो गई है, और आपने मुंह से इतराफ़ फरमा लिया है कि वहाँ बेशत सानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ, वहाँ पर दो मोहम्मद पर। यही असूल मुनाज़रे की शर्त थी। यकीन करें हमारे अपने, मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को असूल मुनाज़रे से वाकफियत नहीं है, उनमें 5-6 लोग थे जिनकी मुझे कॉल आई है। उन सिखाते हैं ना रजी साहब को और राहील साहब को। भाई ये आपको सिखाने वाली बात है जो आपको समझ आई है, ये आपको लोगों को सिखाने वाली बात थी, आपको समझ आई है, तभी आपने कहा कि जी बेसित सानी पर मुझे जवाब दें। आपको समझ आई है क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था, और आप इसलिए समझ रहे थे कि मुनाज़रा हम जीते हैं। जरीला साहब जवाब दो। किस बात का जवाब दो? जी बेसित सानी का जवाब दो। नहीं, सवाल पूरा करें एक दफा। हाँ जवाब तो दो ना। सवाल करेंगे तो जवाब दूंगा। सवाल करें। आपको भी असूल मुनाज़रा नहीं आता। मैं कह रहा हूँ सवाल करें ना प्यारे भाई। मैंने फिर लग रहा है फिर समझ नहीं आई मेरी गलती। नहीं सवाल तो करें प्यारे भाई। मैंने तो सवाल, आपने कहा था ना कि बेसत सानी कहाँ पे लिखा है कुरान में, कहाँ है बेसत सानी के बारे में? ये बेसत सानी नहीं सवाल आप मुझसे सवाल ये कर रहे हैं मोहन कि बेसत सानी कुरान पाक में कहाँ लिखा है, ये पूछ रहे हैं। वेरी गुड। अब ये सवाल जो आपने एग्जैक्ट किया मुझसे, ये सवाल अदनान साहब ने या इम्तियाज साहब ने किया है? छोड़ो अदनान, छोड़ो उस मुनाज़रे को। फिर प्याजे यार हम मुंह से निकलवाते हैं अल्फाज खुदा के फजल से, हम मुंह से। यार अहमदी भाइयों जो 131 लोग यहाँ पे और 25 लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, और सुनो गाल, और यार अपने कन्नी च पाओ गाल कि इम्तियाज साहब ने और बाकी लोगों ने ये सवाल किया ही नहीं है, और यार हम खुदा के फजल से इनके मुंह से हम ये अल्फाज निकालते हैं कि ये सवाल किए ही नहीं वहां पे। जेरी साहब देखिए, हमारे यहाँ पश्तो में ना एक मुहावरा बोलते हैं ना, कहते जब एक चीज हो जाए ना किसी से गलत, फिर वो पश्तो में कहते देता परतुक गंडी, यानी आप उसकी शलवार सीते हैं ना, हट जाए ना शलवार। तो आप सी रहे हैं। अब आप उस मुनाजरे के लिए इसी तरह कर रहे हैं, आप सी रहे हैं यार। तो तुसी सींदे हो पे आप कह रहे हैं। जरीला साहब देखिए एक मिनट, देखिए वो जो बात हुई ना उस टाइम पे, वो 8 घंटे बात हुई। 8 घंटों में आपका एक भी मुनाजिर वहां पे ये बात ना कर सका। आप उनसे ज्यादा जानते हैं। कौन सी बात नहीं कर सका? वो तो ऑफिशियल्स हैं। कौन सी बात नहीं कर सका?
डॉक्टर साहब कौन सी बात नहीं कर सका? ये जो आप बात कर रहे हैं, और भाई ये बात वो पता क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वहां पे ये सवाल ही नहीं हुआ। जब सवाल नहीं हुआ तो वो जवाब क्या देते? यानी सवाल होने से पहले बंदा जवाब दे देवे। मसलन मिसाल के तौर पे एक बंदा होटल पे गया है तो उससे बंदा पूछे, हाँ भाई जन तुसी जरा वो कड़ी खाओगे, मैं ला देना कड़ी बाबा भाई। तो जो सवाल हुआ ही नहीं है उसके ऊपर वो तबसरा करें, जवाब दें। अजीब मामला है यार कि सवाल होने से पहले ही इसका जवाब सुनो। ये तो पता किस तरह की बात है। वो मिसाल देता हूँ, इसकी ऐसी बात है कि एक बंदा गया, कहने ने एक बंदा फकीर गया किसी दुकान के, मुझे खुदा के नाम पे कुछ चीज दो, ओनू सगल करके झूठे देने लग पिया। तो इस तरह के तो मामलात हैं। आप यार उन्हें क्या अल्लाह के नाम को दिया, तुम सगल करके झूठे देने लग पे ओनू। और मेरे भाई जो सवाल होता है, सवाल के ऊपर मुझे जवाब दिया जाता है। मेरे भाई आप किस तरह की बातें करते हैं? जरीना साहब मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने होटल की मिसाल दी बड़ी अच्छी, हाँ। लेकिन आपको पता नहीं होता ना कि कुछ होटल ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ बिरयानी मिलती है, तो वहां पे पता होता है कि जो भी आएगा बिरयानी खाएगा। तो हमने वही सवाल करने थे जो हमें पता है तुम्हारे पास जो है, यानी आप लोग के पास और कुछ था ही नहीं। यानी तुसी साडे कोल बिरयानी खान गए सी? ओ यार वेखो बिरयानी खान गए।